یہ سیگمنٹ گلف وار کا تعارف کراتا ہے، امریکن ملٹری ہسٹری میں اس کی اہمیت کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ یہ عراق کے کویت پر انویژن کے بعد صدام حسین کی عراقی آرمی کے ساتھ جنرل نارمن شوارزکوف کے ساتھ کے تصادم پر مرکوز ہے۔ عراق کی بڑی فوجی طاقت کے باوجود شوارزکوف نے ایک اسٹریٹجک غیر روایتی اپروچ، جسے گھوسٹ آرمی کے طور پر بیان کیا گیا، ڈپلوائے کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ سیگمنٹ لیفٹ ہک کے کانسیپٹ کو ایک اسٹریٹجک ملٹری ڈسپشن کے طور پر پیش کرتا ہے اور گلف وار کی طرف جانے والے تاریخی کانٹیکسٹ کا تعین کرتا ہے۔ 1990 کے موسم گرما میں عراق ایران کے ساتھ اپنی جنگ سے $80 بلین سے زیادہ کے ڈیبٹ میں ڈوبا ہوا تھا۔ صدام حسین نے اپنی توجہ کویت کی طرف موڑ دی، اس پر الزام لگایا کہ وہ سلینڈ ڈرلنگ کے ذریعے عراق کے رمیلہ آئل فیلڈ سے غیر قانونی طور پر تیل نکال رہا ہے۔ مزید بیان صدام نے ڈیمانڈ کیا کہ کویت اور دیگر خلیجی ریاستیں عراق کے جنگی ڈیبٹس کو معاف کر دیں، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ عراق نے ایرانی توسیع کے خلاف ایک حفاظتی ڈھال کے طور پر کام کیا ہے اور کمپنسیشن کا حقدار ہے، نہ کہ قرض وصول کرنے کا۔ یہ سیگمنٹ وضاحت کرتا ہے کہ تیل کی چوری کے من گھڑت کلیمز کو کس طرح کویت ایک ایگریسر کے طور پر پیش کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، جو آئندہ انویژن کا جواز بنا۔ یہ صدام حسین کے اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کو بیان کرتا ہے، جو ویتنام کے مطالعے اور 1983 کے لبنان بامبنگ سے متاثر تھا، جس نے اسے یقین دلایا کہ کویت میں سوئفٹ وکٹری کے بعد تیل کی پیداوار کی تیزی سے ریسٹوریشن امریکی ملٹری کی طویل شمولیت کو ڈیٹر کر دے گی۔ اگست 1990 میں عراقی فورسز نے کویت پر حملہ کر دیا، تیزی سے نیشن پر قبضہ کر لیا اور گلوبل کرائسس کو ٹریگر کیا۔ اس انویژن نے عالمی نظام کے 3 اہم ستونوں کو متاثر کیا: اقتصادی اسٹیبلٹی، کیونکہ صدام حسین نے دنیا کے تقریباً 20% آئل کے ذخائر پر کنٹرول حاصل کر لیا; اسٹریٹجک سیکیورٹی، کیونکہ عراق نے خود کو ایک اہم امریکی اتحادی سعودی عرب کے قریب پوزیشن میں لے لیا; اور بین الاقوامی پریسیڈنٹ کے سرحدوں کی خلاف ورزی فوری نتائج کے بغیر کی جا سکتی ہے۔ عراق کی بڑھتی ہوئی فوجی بلڈ اپ کے باوجود عالمی ڈپلومیٹس کو کانفیڈنٹ تھا کہ خطرہ محض بلفنگ ہے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ عرب قومیں ایک دوسرے پر اٹیک نہیں کریں گی۔ جنرل نارمن شوارزکوف، جو دی بیئر کے نام سے جانے جاتے تھے اور ایک تجربہ کار ویٹران تھے، اس کشیدہ دور میں کلیدی رول ادا کیا۔ شوارزکوف ایک اعلیٰ اعزاز یافتہ فوجی لیڈر سمجھتے تھے کہ جنگ میں پرسیپشن اکثر حقیقت سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ صدام حسین کے بارے میں ان کی گہری سائیکولوجیکل انسائٹ نے انکشاف کیا کہ عراقی ڈکٹیٹر ضدی، چالاک مگر محدود تھا اور اپنا راستہ بنانے کے لیے فورس کا استعمال کرنے کا عادی تھا۔ 1990 میں امریکی اور اقوام متحدہ کے کولیشن فورسز کے ساتھ سعودی عرب پہنچ کر شوارزکوف کو ایک دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑے ملٹری آپریشن کی کمانڈ سونپی گئی، دوسرے کے برعکس جو کویت پر فرونٹل ایسالٹ کرتے۔ انہوں نے ریتیلے صحرائی علاقے کے لیے موزوں ڈسپشن اور انوویٹو اسٹریٹجی کا استعمال کرتے ہوئے ٹراپس اور ٹرنکس میں کم تعداد میں ہونے کے نقصان پر قابو پانے کی ضرورت کو محسوس کیا۔ آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کی حکمت عملی کو رفتار، حیرت انگیزی اور زبردست طاقت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے لیفٹ ہک کہلانے والے ایک دلیرانہ پہلو کی ہتھ کنڈے کے گرد مرکوز کر کے ویتنام جیسی طویل جنگ سے بچنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کے 4 اہم عناصر تھے: جنوب میں ایک بڑے آب و دو زمینی حملے کا فریب کاری سے تاثر پیدا کرنا، جبکہ خفیہ طور پر فوجیوں کو مغرب کی طرف منتقل کرنا، عراقی کمانڈرز کو مات دینے کے لیے GPS اسٹیلتھ طیارے اور صحت سے متعلقہ گولہ بارود جیسی جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا، دشمن کے رد عمل کو روکنے کے لیے تیز رفتاری پر زور دینا، اور لڑائی شروع ہونے سے پہلے دشمن کی قوت ارادی کو توڑنے کے لیے نفسیاتی جنگ کا استعمال کرنا۔ آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کا آغاز جنوری 17، 1991 کو 42 ڈیز کی شدید فضائی بمبنگ سے ہوا، جو فوجی تاریخ کی سب سے وسیع بمباریوں میں سے ایک تھی۔ اتحادی افواج نے دھوکہ دہی کی حکمت عملی استعمال کی، بشمول عراقی افواج کو گمراہ کرنے کے لیے میرینز کی طرف سے مشق کردہ ایک نقلی آب و دو زمینی حملہ، جبکہ فضائی حملے نے عراقی ٹیلی کمیونیکیشن اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچایا۔ گلف وار کے گراؤنڈ اسالٹ کی تیاری میں عراقی فورسز نے کویت کے بیچز کو اس جنوبی انویژن کی توقع میں مضبوطی سے فورٹیفائڈ کر دیا، جو کبھی نہیں ہوا۔ دریں اثنا امریکی الیکٹرانک ڈسپشن یونٹس اور وارفیئر نے نقلی سامان، فیک اکوپمنٹ
اور سیمولیٹڈ ریڈیو ٹریفک کا استعمال کرتے ہوئے کویت کی سرحد کے قریب 130,000 ٹراپس کے ہونے کا ایلیوشن پیدا کیا تاکہ عراقی انٹیلیجنس کو گمراہ کیا جا سکے۔ سائیکولوجیکل آپریشنز نے ہتھیار ڈالنے کے لیفلیٹس گرائے تاکہ عراقی فورسز کو مزید کنفیوز کیا جا سکے۔ اسی دوران جنرل شوارزکوف نے کورٹلی تقریباً 3 لاکھ کولیشن ٹراپس کو صحرا کی گہرائی میں موو کیا تاکہ ایک سرپرائز مینیور جسے لیفٹ ہوک کے نام سے جانا جاتا ہے کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکے۔ ایک میسو آرمرڈ موومنٹ جو ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے ممکن ہوئی جسے صدام حسین نے انڈر اسٹیمیٹ کیا۔ گلف وار پہلی بڑی کنفلکٹ تھی جس میں جی پی ایس ٹیکنالوجی کا بڑے پیمانے پر یوٹیلائز کیا گیا، جس نے امریکن فورسز کو بے خصوصیات صحرا میں اہم نیویگیشن کی صلاحیتیں فراہم کی۔ جی پی ایس نے لوکیشن اور ڈائریکشن کے بارے میں اہم بیٹل فیلڈ کے سوالات کا جواب دیا، جس سے امریکی ٹراپس کو ایک ڈیسیسو ایڈوانٹیج حاصل ہوا۔ 3rd آرمرڈ ڈویژن کے ایک سولجر نے عراق میں ان کی ایڈوانس کے دوران جی پی ایس کو ایک ایسنشل ٹول قرار دیا۔ فیبروری 24، 1991 کو امریکی آرمر نے ایک سرپرائز لیفٹ ہوک اسٹرائک کیا جس نے کویت میں عراقی فورسز کو انسرکل کرنے کے لیے غیر محفوظ صحرائی علاقے میں گھس پیٹ کی، اور 18ویں ایئر بورن کارپس عراق میں گہرائی تک داخل ہو گئیں۔ 101ویں ایئر بورن ڈویژن نے فرانسیسی 6 لائٹ آرمرڈ ڈویژن کے سپورٹ سے عراقی خطوط کے پیچھے ایک گہرا ایئر بورن ایزالٹ کیا، دریائے فرات کے ساتھ 8 ہائی ویز کا کنٹرول سنبھال لیا اور عراق کے اسکیپ روٹس کو کٹ آف کر دیا۔ امریکی 7ویں کارپس اور برطانوی فورسز نے مشرق کی طرف ایڈوانس کیا تاکہ صدام حسین کی الائٹ ریپبلکن گارڈ یونٹس کو انسرکل کر کے ڈسٹروائے کر سکیں۔ تیز رفتار گراؤنڈ کیمپین میں امریکی ہسٹری کی سب سے بڑی ٹینک بیٹلز شامل تھیں، جس میں امریکی فورسز نے ہر ایک امریکی ٹینک کے نقصان کے مقابلے میں 106 عراقی ٹینکوں کو ڈسٹروائے کرنے کا غیر معمولی کل ریشو حاصل کیا۔ صدام نے اتحادی ٹراپس کو ایک اہم ٹارگٹس کی حفاظت کے لیے ہیومن شیلڈز کے طور پر استعمال کرنے کی دھمکی دی، لیکن اتحادی میرین اور عرب فورسز نے کویت کے کوسٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹڈ اٹیکس شروع کیے تاکہ عراقی فورسز کو ٹریپ کر سکیں۔ مزید برآں اسٹیلتھ F-117 نائٹ ہاک ایئر کرافٹ اور ٹام ہاک کروز میزائل کو عراقی پوزیشنز پر اسٹرائک کرنے کے لیے ایفیکٹولی امپلائی کیا گیا۔ امریکی قیادت والے اتحاد نے عراقی فورسز کے خلاف ایک ریپڈ اور ڈیواسٹیٹنگ کمپین چلائی جس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو پریشیسلی ٹارگٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے کمیونیکیشن میں بریک ڈاؤنز ہوئیں اور عراقی یونٹس میں ڈیزائری پھیل گئی۔ صرف 4 دنوں میں 7 لاکھ امریکی ٹراپس نے 42 اقوام متحدہ کے کولیشن پارٹنرز کے 2 لاکھ اہلکاروں کے ساتھ مل کر 250 میل کے فرنٹ پر 10 لاکھ عراقیوں کی ایک فورس کو کم سے کم امریکی کیجویلٹیز کے ساتھ شکست دی۔ عراقی اکوپمنٹ کے نمایاں نقصانات اور سرنڈرز کے واقعات ہوئے، جن میں پوری ڈویژنز نے بغیر کمبیٹ کے غائب ہو گئیں۔ جنرل شوارزکوف کی اسٹریٹجی نے مضبوط فورٹیفائڈ پوزیشن سے گریز کیا، جس سے صدام حسین کو ریٹریٹ پر مجبور ہونا پڑا۔ جنگ فیبروری 28، 1991 کو سیز فائر کے ساتھ کنکلوڈ ہوئی، جس میں امریکی میرینز کویت سٹی سے پہلے ہالٹ کر گئے، جس سے کویتی اور عرب کولیشن فورسز کو اپنے کیپٹل پر ریکلیم کرنے کی اجازت ملی، جو کویت کی ریسٹورڈ انڈیپینڈنس کی سمبولائز کرتا ہے۔ صدام حسین نے اپنے اعلیٰ کمانڈرز کے خلاف گہری مایوسی اور پرپلیکسنگ ایکوزیشن کے ساتھ ری ایکٹ کیا۔ صدام حسین نے جدید وارفیئر کی نوعیت کا مس کیلکولیٹ کیا، یہ توقع کرتے ہوئے کہ امریکی فورسز ویتنام کی طرح سست مہنگی لڑائیوں کے ساتھ لڑیں گے۔ اس کے بجائے امریکی ملٹری نے ایوالو ہو کر سرویلنس ایئر کرافٹ، جی پی ایس نیویگیشن اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے دشمن کو آؤٹ مینیور اور آؤٹ اسمارٹ کر دیا۔ یہ نیا اپروچ، جس کی مثال اسٹریٹجی لیفٹ ہک سے ملتی ہے، نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ مستقبل کی آرمیز محض تعداد میں بروٹ فورس کے بجائے اسپیڈ، ڈسپشن اور ٹیکنالوجی پر ریلائی کریں گی، جو ملٹری ٹیکٹیز میں ایک ٹرانسفارمیٹیو شفٹ کا نشان ہے اور وارفیئر کے ایک نئے ایرا کی پیشگوئی کرتا ہے۔ مزید اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ بین الاقوامی لیگیٹیمیسی 8 اقوام متحدہ کی ریزولوشن کے ذریعے سیکیور کی گئی، جو صرف کویت سے عراق کو ایکسپیل کرنے پر مرکوز تھیں، عراق پر انویژن یا صدام حسین کو ہٹانے کی انڈورس نہیں کرتی تھی۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ بغداد تک
ایڈوانسنگ نے کولیشن کو فریکچر کر دیا ہوتا، جس سے لائکلی طور پر صرف UK اور US شامل رہ جاتے، جس کے نتیجے میں طویل اور مہنگا آکیوپیشن ہوتا۔